بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شب قدر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 جو خالی 27 میں تلاش کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ 27 میں ہو، آپ کی 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دیکھیں کیا ہے؟ 1000 مہینوں۔ تو جب اس کو آپ کیلکولیشن کریں گے، ملٹیپلیکیشن کریں گے تو 84، 85، 86 مطلب سال، مطلب یہ کہ اتنے سارے سال بنیں گے۔ 1000 مہینوں اتنے 1000 سال بن گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام سے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح فجر تک امن و سلامتی ہے۔ قدر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، قدر و منزلت قدر کرنا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ صبح تک یعنی مغرب سے لے کے فجر تک اس قدر فرشتے ہوتے ہیں، اس قدر فرشتے ہوتے ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ جو عبادت ہے، اس عبادت کو ضروری نہیں کہ آپ پوری کی پوری مسجد میں کریں، اپنے گھر کی برکت کے لیے کچھ چیزیں آپ اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں، خاموشی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس رات کا عبادت یہ تھا کہ ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مطلب اداسی ظاہر کی، شکایت کری کہ پہلے زمانے میں امت کی لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھیں، 1000 سال ہوتی تھی، 900 سال ہوتی تھی، ہم لوگوں کی تو 60-65 سال ہوتی ہے، تو ہم عبادت نہیں کر سکتے اتنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ایک رات ملے گی رمضان میں، ٹھیک ہے نا، اس کو تلاش کرنا تاخراتوں میں، آخری تاخراتوں میں، اور خاص طور پر کہا تھا کہ اس کو تلاش کرو گے تو اور تمہارا جو ہے مین جو عمر کا جو تمہارا وہ ہے اداسی، وہ سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ خالی اسی رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور امن صبح تک امن و سلامتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو صرف اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا اتنی بڑی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں خلا ہے، خلا، اگر آپ خلا پہ پہنچ جاؤ اور آپ زمین کی طرف دیکھو، پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہ کیسے بتاؤ کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں پہ تو آپ جی پی ایس سے لے لیا اپنے ڈائریکشن کعبے کا، آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، پہلی چیز تو یہ، خانہ کعبہ میں ادھر کھڑے ادھر کھڑے ادھر کھڑے ادھر کھڑے ادھر منہ کرنا ہے۔ خلا میں پہنچو گے کیسے کرو گے؟ اب آپ دنیا کی وسعت کا اندازہ کر لو کہ کتنی بڑی دنیا کی وسعت ہے۔ ایک آدمی دنیا میں نارتھ پول میں، ایک ساؤتھ پول میں، ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، تو اس کے لیے تو آسمان ادھر ہے، اسی کے لیے ادھر ہے، اس کے لیے ادھر ہے۔ تو یعنی یہ جو بلیک ہولز ہے یہ بہت اوپر ہے، بہت ہی اونچائی پر ہے، اور وہاں پر یہ کہ پھر وہی والی بات ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں پہ روشنی گئی تو پھر چلی گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس قدر فرشتے اس دن نازل ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے ان کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے ہماری آنکھیں ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں چھپائی گئی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، بھوت پریت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، آسیب کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، مگر یہی چیز دیکھیں اگر حیوانوں میں ہے، یہ چیزیں حیوانوں میں خدا دار صلاحیتیں الگ ہیں، یعنی وہ اڑ نہیں سکتے، کچھ پرندے اڑ سکتے ہیں، بلی ہو گئی اس کو عجیب سے احساس ہوگا، وہ کتا ہو گیا اس کو عجیب سا احساس ہوگا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس اپنی اپنی خاصیتیں ہوتی ہیں، اور ہر انسان کے پاس کچھ خاصیتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بدیت میں ہوتی ہیں جو کہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی 23واں مطلب شب ہے، ہمیں چاہیے کہ شب قدر کو تلاش کریں، اور عربی میں مختلف قسم کی دعائیں ہیں وہ مانگیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اپنے رزق کی دعا کریں اور دنیا میں امن و امان اور سلامتی کی دعا کریں، آمین۔